اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے دشمن کا پیچھا کرنے، سب چل پڑے۔ ہمارے خدا نخواستہ کوئی ایک فوت ہو جائے، ہمارے تو مہینوں تک اس کا سوگ منایا جاتا ہے۔ تھکن بھی تھی، تکلیف بھی تھی، زخمی بھی تھے، سب کچھ تھا گھروں میں، لیکن الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرح۔ ذرا اپنے اوپر لیجئے، ہمیں مولوی صاحب ایک سپارہ پڑھانے کے بعد کہیں کہ چلے ذرا آج کی تراویح میں اگلا بھی سپارہ پڑھ لیں، تو کتنے بیٹھے رہتے ہیں؟ چلے آج ہم اس پارے کے بعد اگلا بھی شروع کر لیتے ہیں، تو کتنے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو ایک دو منٹ آگے پیچھے ہونے سے بے چین ہونے لگتے ہیں۔ صحابہ زخموں میں ہے، چور ہے، تکلیف میں، اللہ کے نبی نے کہا ابھی نہیں ہتھیار اٹھانے، چلو چلتے ہیں۔ سب نے پیچھا کیا لشکر کا، اور یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ زیادہ صحیح روایت سے ملتا ہے۔ اور ابو سفیان واقعی وہاں جا کر سوچا کہ ہم واپس ذرا حملہ نہ کریں۔ پھر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے کسی شخص کے ذریعے جھوٹی خبر پھیلوائی کہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا قافلہ لے کر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے ان کے جملے لکھ دیے کہ وہ ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے، فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دے دی۔ یعنی صحابہ کے حوصلے نہیں ٹوٹتے تھے، انہوں نے وہاں جانے تک پوری ثابت قدمی دکھائی، دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ چلا گیا اور سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ کیا پتہ چلا کہ باطل اکثریت کی مادی طاقت اور دھمکیوں سے متقی مسلمان مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ زخموں سے چور صحابہ کرام کی جرت اور بہادری کا تذکرہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آج اگر ہم مسلمان گھر بیٹھے کسی کے F-16 سے ڈریں، فلاں نے یہ نیوکلر بم بنا لیا، آج بھی آپ دیکھیے کہ ہر دور میں غیر اسلام کے پاس ہی زیادہ اسلحہ ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس میں یہ پیغام ہے۔ پھر اسی طرح وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس سے کیا پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مکمل اور بہترین سرپرستی پر مومنین کو یقین ہے، یعنی ہمارا اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ ہمارا الاسد جنگ کی طرف اشارہ کر کے کیا بتایا؟ کبھی کبھی محنت کے بغیر بھی بندے کو مال مل جاتا ہے۔ ادھر کچھ نہیں کیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، دشمن آیا بھی نہیں، لیکن مال غنیمت بہت سارا مل گیا۔ تو اس جنگ میں بلا مشقت کامیابی کا راز کیا تھا کہ اس دفعہ سب مخلصین تھے، غیر مخلص پیچھے بیٹھے رہے، لو جی ابھی تو ایک جنگ نہیں ختم ہوئی تو ہم کیوں جائیں؟ دیکھیے کیسی تربیت کرتا ہے قرآن۔ آپ انصار اللہ، آپ کو ایک ٹارگٹ سے اگلا ٹارگٹ ملا، اب کون جائے گا؟ جو بڑے پکے ایمان والا ہوگا کہ اچھا بھی پڑھ لیا، چلے اب ہم اگلی جگہ بھی اٹھ کے چلتے ہیں، اچھا گھر جا کے بھی کیا کرنا ہے، اچھا سونا ہی ہے نا، اچھا تو کوئی نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ دوسری دفعہ جو کام ہوتا ہے نا وہ بڑے ایمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لکھا اچھا تم آئے تھے، اب تم سے کام نہیں کرانا، تمہیں ہم نے صرف چیزیں بانٹنی ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ، اللہ کرے کہ ہم دین کا یہ مزاج سمجھیں۔ اس پہ آگے پھر دیکھیے تھوڑی صورت آگے بڑھتی ہے، 176 سے 178 میں کفار کا برا انجام بتایا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا پتہ چلا کہ یہ جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں نا کفر میں، آپ نہ غم زدہ ہوا کریں، نان مسلم نے یہ کر دیا، ویپنز بنا لیے، ایٹامک وار ہو جائے گی، لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا پتہ چلا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ، کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ تو اللہ کی طرف سے سزا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی لسٹ کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو یہ موقع دے رہا ہے کہ تم اور بھی مسلمانوں کے خلاف ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ پھر آگے 179 سے پیغام کیا ملتا ہے کہ آزمائش مومن اور کافر کو الگ کر دیتی ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ آزمائشوں کی بھٹی میں مسلمانوں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں، صابر منافق سے الگ ہو جائیں، جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گیا۔
تو کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات اس لیے بھی بناتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق پتہ لگے۔ اب جب جنگیں ہوتی تھی تو پیسہ بھی لگتا تھا، جب پیسہ لگتا ہے تو بخیل لوگ سامنے آتے ہیں۔ تو آگے آیت 179 میں بخل کی بات ہے، یعنی پیسہ ہے، مال ہے، لیکن خرچ نہ کرنا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ بخل اپنے زکوٰۃ کے مال کو بھی نہ ادا کرنا، یعنی اللہ کا حق بھی اس مال میں سے نہ دینا۔ تو کیا پتہ چلا کہ بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا گناہ اور خود فریبی ہے۔ آج بہت سارے لوگ پیسہ بچاتے ہیں اور بعد میں فخر کرتے ہیں، دیکھا میں نے ماسی کو تھوڑے سے پیسے دیے، اتنا کام کرا لیا، تم کیوں کراتی ہو، تم ڈرائیور کو اتنا دیتی ہو، میں تو اتنا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حق میں اچھا نہ سمجھو، قیامت کے دن یہ گلے کا توق ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت 181 سے 184 میں یہود کی کچھ گستاخیاں اور جھوٹ ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں دیکھیے انہوں نے کیا جملہ بولا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ نعوذ باللہ، جب آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ابو دہدہ کا عمل تو آپ پیچھے سن کر آئے ہیں، لیکن یہود نے کہا اچھا تمہارا اللہ فقیر ہو گیا اس لیے پیسے مانگتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اس جملے کو بھی لکھ لیے اور ہم قیامت کے دن ان کو پکڑیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ باطل قوتیں ہمیشہ حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ایسی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اور آیت 185 میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یعنی دنیا میں سب کچھ بھی مل جائے گا تو بھی دھوکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کیے جائیں، اصل کامیابی جہنم سے نجات میں ہے۔ پھر آیت 186 میں اب آپ کہہ لیجئے کہ سورت اپنے خاتمے کی طرف آ رہی ہے۔ مخالفت کے جواب میں صبر اور تقوی کی نصیحت ہے، اور مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمائشیں آئیں گی، کبھی مالی معاملات میں آئیں گی، کبھی جانی مالوں میں آئیں گی، اہل کتاب سے تم روز نئی نئی باتیں سنو گے، مشرکین بھی تمہیں تکلیف دیں گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو ہتھیار لکھ لیں مسلمان کے، صبر اور تقوی۔ صبر کیا ہے؟ ڈونٹ بی ریئیکشنری، اور تقوی کیا ہے کہ اپنے دین کو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی عزم اور بہت بڑے کام ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت 187 کا میسج لکھیے، اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بے وفائی، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں کو چھپایا تھا۔ اللہ نے تو کیا کہا تھا کہ تم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اپنی کتابوں کو عام کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور چھپاؤ گے نہیں۔ افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ نے بھی اس کتاب کو اتنا عام نہیں کیا جتنا کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ خدمت لے لے۔ پھر آیت 188 سے 189، تعریف اور تحسین کی خواہش عذاب سے دوچار کرے گی، یعنی کچھ لوگ ہیں کرتے دھرتے کچھ نہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ تعریفیں بڑی ہوں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دیکھیے کچھ کام کر کے بھی تعریف کرانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کام نہ کر کے تعریف کرانے کا شوق تو برا ہے۔ مثلا سموسے بنائے آپ کی بہو نے اور آپ پیش کر رہے ہیں کہ میری بیٹی نے بنائے ہیں، تعریفیں بیٹی کی ہو جائیں، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے نا۔ تو کیا پتہ چلا کسی نہ کردہ عمل پر تعریف ہو، آپ کی برائی بیان کی جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے، یعنی یہ تو کہہ لیجئے کہ عذاب سے دوچار کرنے والی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخری رکوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس رکوع کی تلاوت کرتے تھے، آیت 190 سے لے کے سورت کے آخر تک۔ پورے رکوع میں میسج کائنات کی تخلیق پہ غور ہے۔ پتہ کیا چلا، جتنا کائنات پہ غور و فکر کرو گے اللہ کا قرب ملے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے غور و فکر چھوڑ دیا، ریسرچ ورک چھوڑ دیا، ستاروں پہ کمندے ڈالنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ دنیا کے امام بن گئے۔ آیت 191 سے 192 میں قرآن کا سفر، فکر اور ذکر، یعنی ان دو رستوں سے تم پہنچو گے اللہ تعالیٰ تک۔
اور کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی واضح نشانی ہے۔ غور و فکر کیجئے۔ اور پھر اس میں بہت پیاری دعائیں ہیں، اگر آپ دیکھیں نا آیت 193 سے 194 میں تکمیل ایمان اور ایمان افروز دعائیں ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ آپ ان دعاؤں پہ آمین کہیں، اور آپ سوچئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے بھی پہلے دعائیں پڑھتے ہوں گے تو کیا خوبصورت وہ وقت ہوتا ہوگا کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ تو آج سے آپ بھی عمل شروع کیجئے، دیکھ کے پڑھ لیجئے، یا آخری رکوع کوئی بھی بک ہے یا کہیں بھی لکھا ہوا ہے تو ادھر سے دیکھ کر آپ پڑھیے۔ اس میں ایک لفظ آیا ابرار۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ بر سے نیکیاں کرنے والے، کامیاب جو اللہ سے خوف کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور نیک اعمال کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرتے ہیں، اور اپنے راز اور اعلانیہ میں خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، یعنی ڈھکے چھپے ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں میں ہوتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، اور لوگوں سے علاوہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ اور ایک اور بات اس سے نوٹ کیجئے، الایمان بین الخوف والرجا۔ ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے۔ مومن کو اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، ہائے اللہ نے مجھے پکڑ لینا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ پھر آیت 195 کا ٹاپک لکھیے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ جو دروازہ نوک کرتا ہے ایک دن دروازہ کھلوا ہی لیتا ہے۔ من جد وجد عربی کا ایک محاورہ ہے، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، یعنی فاستجاب لہم ربہم، پس ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لیں، اور اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور کیا پتہ چلا کہ فطری خصوصیات میں مختلف ہونے کے باوجود عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کمال حاصل کرنے میں، جنت حاصل کرنے میں، نیکیاں پانے میں۔ آج اللہ نے ضرورتاً کچھ چیزیں کم رکھی ہیں، اگلے پارے میں اس پہ تھوڑی بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہاں سمجھیے کہ عورت اور مرد دونوں سیم درجے کی جنت میں جا سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ پھر ایک اور چیز پتہ چلی کہ طبعی تقاضوں میں اختلاف حسن تخلیق کی علامت ہے۔ اللہ نے کئی رنگوں کے پھول بنائے، کئی طرح کے پرندے بنائے، بیوٹی ہے۔ کائنات میں آپ کو کوئی بہت بہادر دکھتا ہے، کوئی ذرا کم دکھتا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کم ہے، تو اسلام عورت اور مرد کی بحث نہیں چھیڑتا، بلکہ اسلام تو حقوق نسواں کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے۔ پھر آیت 196 98 کا ٹاپک کیا ہے؟ کفار کی سرگرمیوں کا اثر نہ لو، یعنی اگر یہ کچھ موومنٹس کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ڈونٹ وری، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ کبھی کبھی حوصلہ ٹوٹتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہائے مسلمان سارے ختم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، اس کے بعد تو جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جو ان کی کامیابی ہے، ترقی ہے، اس کو کیا کہا کہ کفار کا چلنا پھرنا، ان کی موومنٹ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی عموماً دیکھا گیا کہ دنیا میں غیر مومنوں کے پاس دنیا کی دولت مال زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فکر نہیں کرو، اس سے یہ نہ سوچو کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی ہی اصل میں پوری کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آیت 199 جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورت کی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں بھی صالحین ہیں، جو کہ مضمون پیچھے گزر چکا۔ اور اس کے بعد پھر آیت 200 جو بہت خوبصورت طریقے سے پوری سورۃ آل عمران کو ایک اصول میں ڈالتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 4 پوائنٹس ہیں، یعنی 4 نکاتی ایجنڈا کامیابی کا۔ آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، ایون دنیا میں چاہتے ہو، تو 4 کام کر لو۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں استقامت سے ڈٹے رہو۔ پھر صبر اور استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ، آپس میں جڑے رہو، اور ڈسپلن یعنی نظم و ضبط کی پابندی کرتے رہو،
اور اسلامی معاشرے کے افراد دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہوں جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، مربوط ہوں، ثابت قدم ہوں، صابر ہوں اور متحمل ہوں، اور اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ کو ان ساری خوبیوں سے متصف کر دے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت صورت پوری ہوئی۔ اس کے بعد کچھ حصہ صرف فیو آیات ہیں اس پارے کے اینڈ پہ سورۃ نساء سے متعلق 1 سے 23 تک آیتیں ہیں۔ سورۃ نساء کیا ہے ترتیب میں دیکھیے تو نمبر 4 سورہ، 176 176 آیات ہیں۔ قرآن پاک کو زینت دینے والی سورت مبارکہ ہے۔ آپ کہہ سکتے کہ اس سورت میں فیملی سیٹ اپ، خاندانی نظام، اس کے اندر کامیاب گھرانے کیا ہوتے ہیں، خاندان کیا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت کمپریہنسو سی جامع صورت ہے۔ آئیے ذرا پوری صورت کے جو آیتیں ہیں اس کا بریک ڈاؤن دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن نیویگیٹ کرے ان چیزوں کو۔ تو 1 سے 43 یعنی شروع کی 43 آیات جو ہیں یہ اسلام کی معاشرتی ہدایات جن کا ہدف کیا ہے، معاشرے کے ہر فرد کا مال، جان اور آبرو کا تحفظ اور احترام۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی 43 آیات کسی بھی معاشرے کے لوگوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت سے متعلق ہے۔ پھر آیت 44 سے 57 تک میں یہود کے جرائم کا بیان ہے، ہر جگہ یہ ساتھ ساتھ کیوں چل رہا ہے تاکہ تم وہ کام نہ کرنا جو پچھلی قوموں نے کیے تھے۔ پھر آیت نمبر 48 سے 149 جو ایک طویل حصہ ہے، اس میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو، جو کچھ تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو اپنے عمل کے لیے رکھو۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ہجرت سے پہلو تہی تھی، اور اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار ہے۔ یعنی آپ اور میں اپنے لیے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتی، ہجرت مجھے بری لگتی ہے، اور اللہ کی راہ میں اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی حالات بن جائے تو اس سے میں بھاگتی ہوں، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 150 سے لے کے 176 میں اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ بہت ہی سوشل صورت ہے جو آپ کو کسی بھی معاشرے میں جینے مرنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ آیت نمبر 1 ٹاپک لکھیے، مساوات انسانی کی اساسات، یعنی وہ بنیادیں، وہ فاؤنڈیشن جس پہ کسی بھی سوسائٹی میں انسانوں میں مساوات ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اب دیکھیے لفظ اتقوا آیا ہے، اور دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ہے، 2 دفعہ تقوی کا لفظ ہے اس میں۔ کیا؟ ایک تقوی اللہ سے معاملات میں، اور ایک تقوی بندوں سے معاملات میں۔ کوئی گھر نہیں بچ سکتا، کوئی معاشرہ نہیں بچ سکتا جہاں اللہ کا خوف نہ ہو۔ تو کیا پتہ چلا، قدیم جاہلیت نے عورت سے اس کی انسانیت، جبکہ جدید جاہلیت نے عورت سے اس کی نسوانیت سلب کر دی۔ آج ایکویلٹی اور آزادی کے نام پہ عورت کو عورت نہیں رکھا، بلکہ وہ بیچاری ایک مرد بن گئی۔ دور سے بہت چمکتا ہے، لیکن ویسٹ کی عورت بڑی مظلوم ہے، بیچاری باہر کی بھی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اور گھر کی بھی ادا کرتی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 کا ٹاپک ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ جو شہید ہوئے تو ان کے بچے جو یتیم ہوئے ان کے حقوق کی یہاں بات ہے کہ ان کو مال بھی دو اور پاک چیز دو، اور ان کی چیزوں کو مس یوز نہ کرو۔ اور یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اور خبیث سے یہاں گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کی اچھی اچھی چیزیں تم لے لو اور گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کو دے دو۔ اور اس کے بعد پھر آیت 3 سے 4 میں بیویوں کے حقوق ہے، جس میں عام حالات میں تو ایک ہی بیوی، لیکن وہ کون سی؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی جس عورت سے شادی کی جا رہی ہے اس کے لیے دل میں اچھے جذبات ہونے، یہ ایک کامیاب شادی کی علامت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے پارے میں مزید تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور یہاں پھر تعدد ازواج، ایک سے زائد شادیاں کرنے کی جو بات ہے وہ قرآن کی 6 آیت پہ ہے۔ اللہ نے
آئلی مسائل کا بہترین حل پیش کیا کہ کسی سوسائٹی میں عموماً عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر ایک مرد عدل اور انصاف کرتے ہوئے ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن ہمارے کلچر میں تو اس موضوع کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل تفسیر سنیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہر چیز کو پیش کرتے وقت اس کے حالات اور واقعات کو نظر میں رکھا جائے گا۔ پھر اسی طرح 3 to 4 میں بیویوں کے حقوق ہے، جس میں حق مہر ہے۔ ازدواجی زندگی میں مہر، حق مہر کے مہر، محبت، مہربانی مرد کی طرف سے ایک ٹوکن آف لو ہے، یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، عورت کی شخصیت اور وقار اور اس کو عزت دینے کی ایک چیز ہے۔ اسلام نہ تو مرد کو ظلم کا حق دیتا ہے اور نہ عورت کو، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ پھر آیت 5 to 6 میں دوبارہ یتیموں کو ان کے مال لوٹانے کے بارے میں کچھ ہدایات مل رہی ہیں، یعنی کہ یہ نہ کرو کہ ان کے مال کو تم جلدی سے ان کو دے دو اور وہ ضائع کر دیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ میں پتہ کیا چلا کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ملکیت کے بارے میں اسلامی تصور بھی دے دیا گیا آیت 5 to 6 میں کہ حقیقی مالک مال کا اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے مال معاشرے کے سپرد ہوتا ہے اور معاشرہ اہلیت کی بنیاد پر یہ مال افراد کے حوالے کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو آپ نے ابو ذر کو نصیحت کی تھی کہ ابو ذر میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں، میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، تم کبھی 2 لوگوں پر امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کی سرپرستی قبول کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جس کو ذرا سا بھی ڈر ہوتا ہے نا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو اس کو منی میٹرز میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر آیت 7 to 8 وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہدایات۔ قرآن کتنا خوبصورت حل دیتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ سے بات شروع کر کے صرف 2-3 آیات میں سب کے حق دے دیے۔ اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، ضرور اس کو سیکھیے کیونکہ میراث صرف مردوں کا حق نہیں بلکہ عورتوں کا بھی ہے۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے تھے، میراث کم ہو یا زیادہ تقسیم ہوگی۔ مال متروکہ تھوڑا ہونے کی وجہ سے یہ کوئی جواز نہیں کہ اسے تقسیم نہیں کرنا، اچھا سارا ایک ہی بیٹے کو دے دو، بہنوں کو دے دو۔ تو اس کو بھی سنیے، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے۔ کبھی کبھی غلط وصیت کی وجہ سے انسان اپنے مال کو ضائع کرتا ہے۔ تو آیت 9 سے 10 سے کیا پتہ چلا کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بچوں کا حق کھاتے ہوئے سوچ لو کہ اگر اس کی جگہ تم مر جاتے اور تمہارے بچوں کا کوئی مال کھاتا تو تمہیں کیسا لگتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اولاد اور والدین کا میراث میں کیا حصہ ہے وہ بتایا گیا، یعنی اگر میت کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں، جو کہ ایک عمومی صورت میں ہوتا ہے، تو لڑکوں کو 2 حصے اور لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو کل ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور مرنے والے کی اولاد میں اگر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کو کل ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیں صرف اس ایک آیت میں بچوں کے بھی حصے مل گئے اور ماں باپ کے۔ اور آیت نمبر 12 میں شوہر کی وفات کی صورت میں بیوی کو، اور بیوی کی وفات کی صورت میں شوہر کو، اور اسی طرح کلالہ صورت میں یعنی جب کہ اولاد میں بیٹے یا ماں باپ بھی نہ ہوں تو پھر بھائی بہنوں کا حصہ صرف ایک آیت میں ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گی اس پہ کہ اسلام سے زیادہ میتھمیٹیکل ریلیجن کوئی نہیں ہوگا، بالکل گن گن کے ہر حق والے کو حق دیا۔ اور اس موضوع کے اینڈ پہ آیت 13-14 میں کیا کہا کہ اللہ کی حدوں کی اہمیت، یعنی حدود اللہ کی اہمیت پہچانو، اس لیے کہ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں، یعنی وراثت کے مال کی بانٹ میں کمی بیشی نہ کرو، اس میں دخل اندازی نہ کرو۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں لینا، ہم تو بھائیوں کو دے رہے ہیں۔ آپ لے لیجئے، اس کے بعد جس کو مرضی دیجئے، کیونکہ جو اللہ نے حق دیے آپ اس سے پیچھے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد موضوع بالکل بدل رہا ہے، بالکل سورت کے اینڈ پہ، بلکہ یہی ٹاپک پھر اگلے پارے میں بھی چلے گا۔ آیت 15-16 کا ٹاپک ہے بدکاری کی سزا۔ اس میں زنا بھی ہے، اس میں ہوموسیکشولیٹی بھی ہے، اس میں لیسبینزم اور گے ازم سب کچھ آتا ہے۔
اور یہ ابتدائی دور کی سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر توبہ کی دعوت دی کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بدکاری کی سزا میں 4 گواہوں کی شرط رکھی گئی ہے، یعنی کوڑے ہیں اگر اس میں تو اس میں 4 گواہ بھی ہیں، اور 4 گواہ کب ہوں گے؟ جب یہ کام کھلم کھلا محفلوں میں، کلبوں میں ہوگا، اوپن ایئر ہوگا، تاکہ لوگوں کی عزت سے کوئی نہ کھیلے۔ اور آیت 17-18 میں توبہ کا بڑا خوبصورت نقطہ نظر ہے کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی۔ انما التوبۃ الی اللہ کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جن سے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ڈیلی ڈیلی نہیں کرتے، لیکن جو موت نظر آنے تک گناہ میں مگن رہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور آیت 19 سے 21 خواتین کے ساتھ ظلم کی مختلف صورتیں تھیں، مثلا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اگلے نکاح سے بھی روک لیتے بلکہ اس کو مال ورثہ سمجھ لیتے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے آگے تک اللہ نے مخاطب کر کے کیا بتایا کہ خواتین کے ساتھ ظلم نہ کرو، اگر طلاق دی ہے تو اس کو حق مہر واپس کرو، اگر خود عورت طلاق لیتی ہے خلا کی صورت میں تو اور بات ہے، اور اگر کسی کو بہت دے چکے ہو ایز اے وائف لیکن طلاق کی صورت میں اسے واپس نہیں لوگے، قنطار کا لفظ آیا ہے یعنی خزانہ ہیپس آف منی بھی دیے تو اسے واپس نہ لو، حق مہر بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ اور آیت 22 میں سوتیلی ماں سے نکاح کی ممانعت ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ آپ دیکھیے جب انسان اخلاق سے گرتا ہے تو اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ عرب معاشرے میں لوگ اپنی ہی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے جو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور اس کے بعد پھر آخری آیت 23 میں محرمات کی بات ہے، حرمت سے لے کے رحیم تک اللہ نے ایک لمبی لسٹ دے دی، ماں، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ، بھانجیاں، بھتیجیاں، سوتیلی بیٹیاں، سوتیلی بہنیں رضاعت سے، رضائی بہنیں، رضائی مائیں، اور اپنی ہی بیٹیاں سوتیلی یعنی بیوی کی پہلی جو اولاد ہے، ان سب سے کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک مرد کے نکاح میں 2 بہنوں کا رہنا ادھر سے پتہ چلتا ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی بھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہتی۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ گھر کے اندر کا ماحول اچھا رہے۔ آپ سوچئے کہ اگر بھائی بہن کا بھی نکاح ہو سکتا تو گھروں میں کیا حالات ہوتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب